بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشفيع المذنبين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد وعلى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الشر الدواب عند الله ثم الذين لا يعقلون. صلوات محمد وعلى. والسامعین، ہمارا موضوع ہے نفسیاتی، ذہنی، سائیکولوجیکلی بیماریوں کا علاج قرآن کریم اور نہج البلاغہ سے. کل ایک بیماری کے بارے میں آپ نے سنا اور اس کا علاج بھی تقریباً آدھے کے قریب آپ نے سنا. وہ بیماری ہے سوء ظن، بدگمانی. بدگمانی سے بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں، بدگمانیوں سے خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بدگمانی سے ہزاروں کے درمیان طلاقیں ہوتی ہیں. بدگمانی سبب ہے کہ انسان کا قاتل بنتا ہے، دشمن بنتا ہے. یہ سب چیزیں آپ نے سنی. لیکن جیسے عرض کیا کہ ہر دن ایک سوال کا جواب، ایک شبہے یا اشکال یا اعتراض کا جواب. کل بھی ایک اعتراض کا جواب آپ نے قرآن کریم سے سنا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، صرف نبی پاک آخری نبی ہی معصوم ہے. ہم نے قرآن کریم سے بتلایا کہ نہیں، نبی پاک کے ساتھ قرآن نے اہل بیت کو بھی
معصوم کہا ہے، عصمت ان کی بیان کی۔ اب وہی لوگ سوال کرتے ہیں، چلیے ہم مان گئے کہ پنجتن پاک تو معصوم ہے کیونکہ چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، اور ان کے لیے انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے، مگر آپ تو 14 کو معصوم مانتے ہیں، صرف 5 کو نہیں مانتے۔ آپ شیعہ حضرات 14 کو معصومین میں شامل کرتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سوال بہرحال اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پنجتن پاک کے لیے تو تمام تفاسیر نے لکھا، سنیوں نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی، کہ وہ چادر کے نیچے تھے، ان کے لیے انما یرید اللہ کی آیت آ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو امام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر آخری امام کی عصمت کو ہم کیسے ثابت کریں؟ اس کے لیے مشہور حدیث ہے نبی پاک کی، جو تمام شیعہ سنی مانتے ہیں، انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسول خدا کا ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ اب اس حدیث میں نبی پاک نے آخری امام تک کا تعارف کرایا، کیا فرمایا؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی عصمت کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، یہاں تک کہ حوض کوثر میرے پاس آ کے مجھ سے ملیں گے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ عصمت صرف امام حسین علیہ السلام پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ امام کے جتنے فرزند ہیں امام مہدی علیہ السلام تک وہ سارے معصوم ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک حدیث یہ دلیل ہے کہ 14 کے 14 معصومین ہیں، اور دوسری حدیث بھی اہل سنت کی کتابوں میں ہے، حضرت ام سلمہ سے، نبی پاک کی بیوی سے، کہ جب آئے انما یرید اللہ نازل ہوئی تو پوچھا کہ یہ کن کی شان میں ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ پنجتن پاک کی شان میں ہے، اور امام حسین کی نسل سے جو 9 فرزند ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے معصوم ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہرحال ایک سوال کا جواب آپ نے سن لیا، دلائل اور بھی ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ مناظرے کا یہ زمانہ ہے، تو یہ سوال ہر مومن کو آنا چاہیے تاکہ آپ کئی لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں، ان کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب آئیے، ہمارا جو اصل موضوع ہے کہ نفسیاتی سائیکولوجیکلی بیماریوں کا علاج قرآن کریم سے اور نہج البلاغہ سے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک کی بھی حدیث ہے کہ دنیا میں اگر ہزاروں بیماریاں ہیں، اس کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو اس حدیث کو سمجھیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ بیماریاں بہت ہیں، مگر اصل بیماریاں 3 ہیں۔ اصل بیماریاں کیا ہے؟ 3 ہیں۔ فرمایا ایک ہے خون کی خرابی۔ اب دیکھیں خون کے ٹیسٹ بہت ہوتے ہیں، لیکن 70-72 خون کے ٹیسٹ آج کل ہو رہے ہیں، تو بہت ساری بیماریاں خون کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فرمایا دوسری بیماری کی جڑ کیا ہے؟ بلغم کا زیادہ ہونا۔ بلغم کا زیادہ ہونا یعنی ہاضمہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دوا ہے جو بلغم کو ختم کرنے کے لیے معجزے کی طرح یہ دوا ہے۔ دوا کا نام بھی دوا امام صادق علیہ السلام یا بلغم زدہ۔ یہ اس سے بھی کئی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہاضمہ جب کام نہیں کرتا ہے تو ام الامراض پیٹ ہے، کئی بیماریاں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا تیسری
وجہ بیمار ہونے کی ذہنی پریشانی ہے. توجہ فرمائی آپ نے, یہ سائیکولوجیکلی بیماری ہے. نبی پاک کی حدیث نے بھی اسے تصدیق کی. ذہن جب پریشان ہوگا انسان کا, ٹینشن ہوگا, اسٹریس ہوگا, افسردگی ہوگی, تو کیا ہوگا؟ آپ کے سارے بدنی نظام خراب ہو جائیں گے. کل آپ نے سنا کہ یہ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے, اسٹریس میں ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دماغ سے کیا نکلتے ہیں؟ ایک ہارمونز, اس کے مختلف نام ہیں, مگر اسے سمجھنے کے لیے اسٹریس ہارمونز کا نام آسان ہے. یہ ہارمون ایک پانی کی طرح ہے, مگر وہ زہر کی طرح ہے, اور وہ پورے بدن میں پھیل جاتے ہیں. انسان کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی ذہنی بیماری تو ایک ہے, مگر وہ کئی ہزار بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے. تو الحمدللہ قرآن کریم نے بہترین علاج بتلائے ہیں, اور مولا علی علیہ السلام نے بھی عظیم الشان اس کے علاج بتائے ہیں, طریقے بتلائے ہیں, اور وہ طریقے ماڈرن سائیکولوجی نہیں بتا سکتی, کیونکہ یہ علم پروردگار ہے, علم الہی ہے, یہ تجربے کا علم نہیں ہے, یہ اللہ کی وحی کے مطابق جو ہے اہل بیت نے ہمیں سکھلایا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب دیکھیے, کل جو آپ نے سنا کہ حدیث میں ہے کہ بدگمانی گناہان کبیرہ ہے, 70 اچھے گمان کریں, 70 اچھے گمان کریں, بدگمانی نہ کریں. کسی غیر کا نقصان نہیں ہوتا ہے, آپ کی صحت برباد ہوتی ہے, آپ کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے, دو نقصان ہے, دنیا بھی کی آخرت کی. بدگمانی سے مولا علی نے کہ ایمان برباد ہو جاتا ہے اور تمہارا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے. آج ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. کئی پریشانیوں کا سبب باطل محبتیں ہیں, جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے. محبت ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ محبت باطل ہے یا محبت حق ہے. محبت حق انسان کو کمال دیتی ہے, اور محبت باطل انسان کو زوال دیتی ہے, انسان کو پریشانی دیتی ہے, انسان کو ناکامی دیتی ہے. لہذا قرآن و اہل بیت سے معرفت حاصل کرنی ہے کہ بھئی محبت انسان کی فطرت میں ہے, محبت ہو جاتی ہے, مگر سوچ سمجھ کے محبت کرنی ہے. عقل کے خلاف محبت نہ ہو, ورنہ انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جو ہمیں حکم دیا ہے کس سے محبت کریں, تو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان سے محبت کرو جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. محبت اتنی اہم ہے نا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. کن سے محبت کریں؟ محبت ان سے کرو جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے. وہ کون ہستیاں ہیں؟ وہ پنجتن پاک ہے, وہ اہل بیت ہے. عزیز و امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ایک جگہ پر, اور مولا علی علیہ السلام نے کئی الگ الگ خطبوں میں, کئی کلمات قصار میں بتلایا ہے کہ کچھ محبتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں, انسان کو اسٹریس میں مبتلا کرتی ہیں, حتیٰ کہ انسان کے موت کا سبب بنتی ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ کچھ محبتیں انسان کے موت کا سبب بنتی ہیں. صرف دنیا نہیں, کچھ محبتیں آخرت کو بھی انسان کی برباد کرتی ہیں, جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہیں. ان محبتوں میں سے ایک محبت ہے
حب دنیا، دنیا کی محبت، صلوات پڑھی محمد والی. پیسے کی محبت، مولا علی فرماتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دنیا کی محبت تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گی، تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گی. دنیا کی محبت اتنی بری چیز ہے کہ دنیا کی زندگی بھی پریشانی کا سبب، آخرت. اور اکثر لوگ اس محبت میں گرفتار ہیں، اکثر لوگ نہ جانتے ہوئے اس محبت میں ہم گرفتار ہیں. لہذا جو بات چل رہی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عقل کے 10 پلر ہیں اور ہر پلر کے 10 پلر ہیں، یعنی 100 صفات انسان کے اندر آ جائیں تو انسان کی عقل کامل بنتی ہے، اور جب عقل کامل بن جائے تو وہ انسان امام زمانہ کا صحابی بنتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. اب یہ بحثیں آپس میں ریلیٹڈ ہے، آپس میں اس کا ربط ہے. حب دنیا اور عقل کے پلر. عقل کا پہلا پلر آپ نے سنا علم ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ غصہ دکھاتے ہیں، تو آپ پہلے درجے پر بھی ابھی عقل کے نہیں پہنچے، چاہے آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں. پہلا پلر علم ہے کہ جاہل کا جواب، آپ گالی کا جواب گالی سے نہ دیں بلکہ صبر کر کے علم سے دیں، جو انبیاء کی سنت ہے اور اہل بیت کی سنت ہے. صلوات پڑھی محمد. اب دوسرا پلر کیا ہے جس پر عقل کھڑی ہے ہماری؟ نبی پاک فرماتے ہیں دوسرا پلر عقل کا علم ہے. علم کون سا علم؟ کیمسٹری کا، فزکس کا نہیں، علم الہی، علم قرآنی، علم اہل بیتی، علم انبیاء. وہ علم جو انسان کو گناہ سے بچائے، وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت دے، وہ علم جو انسان کو جنتی اور بہشتی بنائے، اس علم کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ حب دنیا کی وجہ سے انسان ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم کی کمی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں اگر زیادہ دولت مند ہو گیا تو مجھے زیادہ سکون ملے گا، زیادہ لذت ملے گی، جبکہ علم حقیقی اگر انسان کے پاس آ جائے تو بالکل یہ عقیدہ باطل ہے. جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنی پریشانیاں زیادہ ہوگی. صلوات پڑھی محمد والے. اس پر مولا علی نے کئی دلیل دیے ہیں، کئی دلیل دیے ہیں. جب مولا نے مقابلہ کرایا علم کا اور دولت کا، فرمایا دولت وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. توجہ فرمائی، کئی دلیل مولا نے دی ہے. تو علم اگر ہمارا کامل ہو جائے تو عقل بھی کامل ہو جائے گی. مگر کون سا علم؟ جو قرآن و اہل بیت نے ہمیں دیا. عقل، اس انسان کی عقل زیادہ ہے، اس کی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ علم ہے. علم الہی، نہ کہ سائنس کا علم، نہ کہ کمپیوٹر کا علم، علم قرآنی. اگر علم کامل ہو جائے تو عقل بھی کامل ہو جاتی ہے. اگر علم ناقص ہے تو عقل بھی ناقص ہو جاتی. بھائی امام زمانہ علیہ السلام کی انتظار میں ساری دنیا ہے. امام جب آئیں گے ظلم ختم ہو جائے گا، امام جب آئیں گے بے حیائی ختم ہو جائے گی، امام جب آئیں گے بے غیرتی ختم ہو جائے گی، امام جب آئیں گے جرم ختم ہو جائے گا، دنیا بحث بن جائے گی. کیسے اور کیوں؟ فرمایا
لوگوں کو علم کے ذریعے سے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو انقلاب جہانی لائیں گے، علم اس معراج پر پہنچ جائے گی تو عقل انسان کی کامل ہو جائے گی. توجہ فرمائی، علم بڑھ جائے گی، عقل کامل ہو جائے گی. امام کا کمال یہی ہوگا، جہالت ختم ہو جائے گی، لوگ عالم بن جائیں گے. فرمایا کہ کوفے شہر میں ایک انسان اعلان کرتا رہے گا 1 کلو سونا میرے پاس ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا لینے والا ہے، کوئی فقیر ہے، تو کوئی اس پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کہ مجھے زکوٰۃ دو. وہ بیچارہ تھک جائے گا، پھرتا رہے گا، اعلان کرتا رہے گا. کیونکہ جب عقل انسان کی بڑھ جائے، عقل اگر بڑھ جائے تو پتھر اور سونے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. آج آپ کسی کو کہیں، وہ کہیں گے آپ بیوقوف ہے، پتھر پتھر ہے، سونا سونا ہے. کن معنوں میں پتھر اور سونے میں فرق نہیں رہے گا کہ پتھر بھی میری وجود، میری ذات کا حصہ نہیں بن سکتا، اور سونا بھی میری ذات کا حصہ نہیں بن سکتا، اور یہ سونا بھی میرے قبر میں نہیں جا سکتا اور مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. لیکن اگر اس سونے کے حصول کے بجائے میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کروں تو یقیناً وہ میری قبر کا ساتھی بنے اور وہ میرے وجود کا حصہ بنے. یہ عقل انسان کی پرواز چلے. اب آج عقل انسان کی پست ہے، ناقص ہے، اس لیے آپ سونے کے لیے، پیسے کے لیے. اب آپ دیکھیے یہ ظالم اسرائیل کیوں بیچارے ان فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ کس کے لیے؟ زمین کے لیے، پیسے کے لیے. دنیا میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں کس کے لیے؟ جتنا خون بہا ہے کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، زمین کے لیے. جبکہ پیسہ زمین کوئی قبر میں نہیں لے جائے گا. یہ عقل کی بستی ہے، عقل کی بستی ہے کہ انسان، جس شخص نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، کہا میرے ہاتھ باہر نکال دو. سکندر اعظم نے کہا یا ذوالقرنین نے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دو، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے پوری دنیا فتح کی تو میں کچھ قبر میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں. قبر میں کچھ نہیں کام آئے گا، وہی کام آئے گا جو خدا کے لیے کیا ہے، اہل بیت کے لیے. صلوات پڑھی محمد والے. علم الہی جب آ جائے، جتنا علم بڑھے گا اتنی عقل بڑھے گی. توجہ فرمائی، علم کم ہے تو انسان کی عقل کم. ایک زبردست جملہ ہے حضرت آیت اللہ العظمہ آغا شیرازی کا، یعنی قرآن اہل بیت کے بعد یہ اولیاء خدا کے جملے اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ ہم جیسے غافلوں کو بیدار کر دیتے. یعنی سنہری لفظوں میں لکھنے کے برابر یہ جملہ ہے. زبردست جملہ ہے اور زبردست حل بتلا ہے. فرمایا کہ دنیا میں جتنے اختلافات ہیں، میاں بیوی میں اختلاف، بھائی بھائی کا اختلاف، عالم کا عالم سے اختلاف، طالب علم کا طالب علم سے اختلاف، ایک ملک میں رہنے والوں کے اختلاف، وجہ کیا ہے؟ زبردست سالوشن، زبردست اس کا جواب دیا ہے. اس سے بہترین جملہ کوئی نہیں ہو سکتا. فرمایا میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے اختلافات آپ دیکھتے ہو، یہ جنگیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں اختلاف ہو رہے ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ سارے اختلافات کا سبب ایک ہے کہ علم اور عقل میں فرق ہے. علم اور عقل میں فرق ہے. علم اور عقل سارے انسانوں کی برابر ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے. صلوات پڑھتے محمد والے. کتنا زبردست جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے. سارے اختلافات کا سبب یہ کہ علم اور عقل سب کی برابر نہیں ہے.
اگر علم اور عقل سب کی برابر ہو جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. ایک انسان مال کا عاشق ہے اور ایک انسان علم کا عاشق ہے. ایک انسان حب ریاست کی وجہ سے حکومت کا عاشق ہے, ایک انسان عبادت کا عاشق ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ علم اور عقل میں فرق ہے. ایک فانی چیز کا عاشق ہے جو دنیا میں مٹنے والی ہے, ایک باقی چیز کا عاشق ہے جو مٹنے والی نہیں ہے. وہ چیز عبادت ہے, وہ اللہ کی بندگی ہے, وہ اہل بیت کی محبت ہے. علم اور عقل کے اختلافات کی وجہ سے آج دنیا میں سارے اختلافات ہیں. واقعا سلام ہو آیت اللہ عظمہ صدر الدین شیرازی نے سارے اختلافات کا حل بتا دیا کہ اگر اختلافات مٹانا چاہتے ہو تو علم کو بلند کرو, عقل کو بلند کرو. جو سامنے والا ہے اس کی علم کم ہے اس لیے وہ لڑ رہا ہے, اس کی عقل کم ہے. اگر اس کی عقل بھی بڑھ جائے تو لڑائی ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد والے. تو عزیزان گرامی, محبت دنیا کی وجہ سے ٹینشن ہے, کیونکہ محبت دنیا واقعاً خطرناک بیماری ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. جب محبت دنیا کیسے پتا چلے؟ ہر انسان مومن سمجھتا میرے دل میں محبت دنیا نہیں ہے. علماء نے اس کا حل بتلایا, چیک کرو. شمر, جو شمر بنا محبت دنیا کی وجہ سے. انبیاء کے جو قاتل بنے محبت دنیا کی وجہ سے. آج جو کوئی ظالم بنا محبت دنیا کی وجہ سے. آج یہ امریکہ کا صدر, اسرائیل کا صدر جو لوگوں کو قتل عام کے لیے پیسے دے رہے ہیں, بم پھینک رہے ہیں, کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ سب کچھ پیسے کو سمجھ رہے ہیں, حب دنیا کو سمجھ رہے ہیں. معصوم بچے 25,000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مارے گئے. رحم ختم ہو جاتا ہے, انسانیت ختم ہو جاتی ہے اگر انسان عاشق دنیا ہو, حب دنیا. اب کیوں معصوم نے کہا کہ حب دنیا تمہاری دنیا آخرت کو برباد کرے گی؟ حب دنیا نکالو. ابھی پہلے پہچان لے کہ ہمارے دل میں محبت دنیا ہے یا نہیں. اگر آپ کو کوئی $1,00,000 مل جائے یا دے دے کوئی, تو آپ دیکھیں آپ کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر خوشی ہوتی ہے تو یعنی آپ حب دنیا میں گرفتار ہیں. اور اگر $1,00,000 چھن جائے, گم ہو جائے, تو آپ کو افسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دونوں صورتوں میں آپ حب دنیا میں گرفتار ہیں. پیسے ملنے سے اگر خوشی ہوتی ہے, ضائع ہونے سے غم ہوتا ہے, تو یہ دلیل ہے کہ دل میں پیسے کی محبت. اب سنیے, کون مومن ہے, کس کی عقل کامل ہے؟ جس کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہے وہی عاقل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد, فرماتے ہیں دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں, یہ کہ دنیا خالی نہیں ہے, ایسے بھی مومن ہیں کہ اگر پورے دنیا کے مالک ہو جائیں, پورے دنیا کے حاکم بن جائیں, پوری دنیا کی دولت ان کی ہو جائے, بڑی بات ہے نا, پوری دنیا کے بادشاہ ہیں, پوری دنیا کی دولت ان کی ہے, مگر صبح اٹھیں تو سب کچھ چھن جائے, فقیر, کچھ بھی نہیں رہا, $1 کے مالک نہ رہے, جبکہ ساری دنیا کا مال پہلے ان کا تھا, حکومت ان کی تھی. فرمایا انہیں ذرہ برابر غم نہیں ہوتا, ٹینشن نہیں, پریشانی نہیں. وہ سمجھتے کہ مچھر کا پر تھا ہمارے کاندھے پہ, وہ گر گیا. یہ ہے عقل کامل, کہ پوری دنیا کے بادشاہ ہو, پوری دنیا کی حکومت آپ کی ہو, چھن جائے تو ذرہ برابر غم نہ ہو, پریشانی نہ ہو, سمجھے کہ مچھر کا پر تھا وہ گر گیا. فرمایا یہ حقیقی مومن ہے جس کا عقل کامل ہے, وہ پوری دنیا کی حکومت کو, پوری دنیا کی دولت کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا, کیونکہ علم کامل ہے تو عقل بھی کامل ہے. صلوات پڑھی محمد.
اچھا نقصانات سنیں. اسی ایران میں ایک مومن بیچارے کا گھر تھا خرم شہر میں، بہت خوبصورت، پوری زندگی گھر بنانے پہ لگا دی. یہ عقل کے خلاف ہے نا. اس دنیا میں ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے، جتنا کمایا گھر پہ، نہ زکوٰۃ دی، نہ خمس دیا، نہ یتیموں کا کچھ بھی نہیں. ہاں، مولا علی سے بھی کسی نے کہا مولا آپ نے کوئی گھر کیوں نہیں بنایا؟ کہ کس نے کہا میں نے گھر نہیں بنایا؟ کہ مولا پہلے میں آیا تھا تو یہ ٹوٹا ہوا گھر تھا، دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، جو نیچے فرش وہ بھی معمولی. اب تو آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ مولا نے کہ میں نے بنایا ہے گھر. بولا کہاں گھر ہے، مجھے دکھائیں گے؟ میں نے کہا چلو دکھاتا ہوں. تو وہ بیچارہ سمجھنے لگا مولا علی نے کسی سبرب میں باہر اچھی جگہ پہ کوئی ڈیفینس جیسے علاقے میں گھر بنایا. لے گئے مولا کہاں لے گئے؟ قبرستان میں لے گئے. اور کیا جملہ کہا؟ ان العاقل، عقل مند کبھی فانی دنیا میں گھر نہیں بناتا. اب ہم کہاں ہیں عقل مند؟ ہماری تو ساری کوشش یہی گھر بن جائے. عاقل کبھی فانی دنیا میں گھر نہیں بناتا. علی نے جو کمایا اپنے وطن بھیج دیا. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور وطن مومن کا آخرت ہے، یہ دنیا مسافر خانہ. صلوات بھائی محمد والے. اب نقصانات سنیں. مومن نے گھر بنایا پوری زندگی میں، بہترین عالیشان، نہیں پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا گھر خرم شہر میں بنایا. صدام نے حملہ کیا، خرم شہر تباہ ہو گیا. پھر خرم شہر آزاد ہوا. یہ بیچارہ مومن تھا، شیعہ تھا، اپنا گھر دیکھنے گیا. جب اس برباد گھر کو دیکھا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں مر گیا. بتائیے، حب دنیا موت کا سبب بنا نا. حب دنیا پریشانی کا سبب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوشی ملے گی. جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنی پریشانی زیادہ ہوگی. اب یہ پیسے والوں کو نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھائیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. افضل الرزق ما یکفی. اہل بیت فرماتے افضل ترین رزق وہ ہے اتنا ملے جتنی ہمیں ضرورت ہے. ہم محتاج نہ رہیں کسی کا. نہ کہ کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے تو کل قیامت کے دن غریبوں فقیروں کے ہاتھ ہماری گردن میں ہوں گے. وہ ہم سے حساب لیں گے اور ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اگر کسی کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. اسی طرح سے ایک اور مومن، وہ بھی یہی ایران کا مومن تھا بیچارہ. جب جنگ ہو گئی تو اس کا بھی سب کچھ اجڑ گیا اور کئی مرسڈیز گاڑیوں کا مالک تھا، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. پاکستان میں ریگل صدر سے وہ جا رہا تھا لانڈھی وغیرہ اور لٹکتے ہوئے بسوں میں. تو صرف یہ بیچارے نے سوچا میں تو اتنا بڑا امیر تھا، اور وہ کراچی کی گرمی اور کراچی کے بسوں کے دھکے اس نے کبھی کھائے نہیں تھے. وہ دھکے کھا رہا ہے بیچارہ، لٹک رہا ہے. بس یہ سوچ کے اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ میں مرسڈیز کا مالک تھا، آج بسوں میں دھکے کھا رہا ہوں. وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا. بھائیو، یہ دنیا کی محبت کبھی بچوں کے دل میں مت ڈالیں کہ امیر بنے، پیسے والے بنے. یہ بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے. ٹینشن کا سبب مولا علی کہتے دنیا کی محبت ہے. تو سمجھتا تجھے سکون ملے گا؟ نہیں، دنیا کی محبت تیری زندگی کو بھی برباد کر دے گی، آخرت کو بھی برباد کرے گی. اللہ اکبر. تو جو فرمائی عزیزو، یہ دنیا کی محبت کے جراثیم نکالیں. ہم عاشق علی ہیں، عاشق حسین ہیں، اور قاتلان امام حسین عاشق مال تھے، عاشق دنیا تھے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام حسین کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی. جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی مولا کا ساتھ نہیں دیا. ایک صحابی ہے
نبی پاک کا بھی صحابی ہے، مولا علی کا بھی صحابی ہے، مولا حسین چل کر گئے اس کے گاؤں میں کربلا جا رہا ہوں، آ جاؤ میری مدد کے لیے، جنت ملے گی، بلند مقام ملے گا۔ کیا جواب دیا؟ کہا مولا یہ میں نے ابھی تازہ زمین خریدی ہے، اس میں فصل لگایا ہے، میرا فصل برباد ہو جائے، لعنت ہو اسے فصل پہ کہ انسان زمانے کے امام کی مدد نہ کرے۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو امام سے دور کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی محبت ٹینشن کا سبب ہے، اسٹریس کا سبب ہے۔ افضل ترین رزق وہ ہے کہ اتنا ملے انسان محتاج ہو۔ آئیے یہ ساری محبتوں کا خلاصہ بتا دوں جن کی وجہ سے انسان کو ٹینشن ہوتا ہے۔ امام فرماتے ایک حب دنیا، آج اس پر گفتگو ہوئی، دوسرا حب ریاست کہ میں صدر بنوں، میں رئیس بنوں۔ دنیا میں زیادہ جنگیں اس وجہ سے ہوئی ہیں، حب ریاست کی وجہ سے، انبیاء اس وجہ سے قتل ہوئے ہیں، مولا حسین اس وجہ سے قتل ہوئے۔ حب ریاست سبب اسٹریس ہے، سبب ٹینشن ہے، اور سبب گناہ ہے، سبب حرام۔ کبھی دنیا میں حب ریاست نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری محبت، حب ریاست کے بعد صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حب ریاست کے بعد ایک محبت ہے حب النساء، عورتوں کی محبت۔ یعنی انسان بجائے کہ خدا کی محبت کی طرف جائے، جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، علم الہی، تو عورتوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک انسان تھا فقیر، لکڑیاں توڑ کر گزارا کرنے والا، کچرا بیچنے والا تھا، نہ اس کے پاس گھر تھا، زمین پہ سوتا تھا، نہ آسمان کے نیچے سوتا تھا، لکڑیاں وغیرہ بیچ کر اپنا گزارا کرتا، جوان تھا۔ کہا چلو شہر چلتے ہیں، وہاں کچھ زیادہ ملے گا۔ شہر آ گیا تو جیسے شہر میں داخل ہوا، ایک بادشاہ کا قافلہ آ رہا تھا، اور اچانک طوفان آیا۔ جب طوفان آیا تو محمل کے اندر جو بادشاہ کی بیٹی تھی اس کا پردہ ہٹ گیا۔ جب پردہ ہٹا تو اس نے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا، اور اتنی حسین خاتون اس نے کبھی دیکھی نہیں۔ اب وہ بیچارہ فقیر، جھاڑو دینے والا، کچرا بیچنے والا، بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا۔ سلمان بڑے محمد ایک نظر میں دیوانہ۔ یہ عقل کی کمی ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ عاشق بنتے ہیں عورتوں کے، ظاہری حسن دیکھ کر۔ کیوں؟ عقل کی کمی ہے۔ جب عقل کامل ہو جائے تو انسان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، پھر انسان کسی عورت کا عاشق نہیں ہوتا، کسی مرد کا عاشق نہیں ہوتا ہے، وہ خدا کا عاشق ہوتا ہے جب عقل کامل ہو۔ انسان کا حسن کیا ہے؟ حسین ترین شخص ہے، آپ خواب سے اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، روزہ رکھتے ہیں نا، منہ سے بدبو آتی، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کا پیٹ میں، آنتوں میں کیا ہے؟ نجاست ہے۔ 2 بالش یہ منہ ہے ہمارا، فاصلہ کتنا ہے؟ 2 بالش میں۔ جب انسان سوتا ہے تو وہ بدبو منہ میں آ جاتی ہے، یا کوئی منہ میں کوئی چیز رہ گئی ہے، خلال نہیں کیا ہے، صحیح دانت ہے، صاف کیا۔ روزے میں تو کچھ کھاتے نہیں ہے، پریشر نیچے نہیں جاتا ہے تو اوپر بدبو آتی ہے۔ تو انسان کہاں حسین ہے؟ ہر ایک انسان کے پیٹ میں 1-2 کلو نجاست پڑی ہوئی ہے۔ اگر نہیں نہائے تو بغلوں سے بو آتی ہے، ناک سے کچرا نکلتا ہے، کان سے کچرا نکلتا ہے۔ کہاں انسان بیچارہ حسین ہے؟ یہ سب عقل کی کمی ہے کہ ایک نظر دیکھا بے وقوف عاشق ہو گیا۔ وہ لیلا نے مجنوں سے کہا تھا، مجنوں تو کتنا احمق ہے، ایک بخار نے میرا سارا حسن تباہ کر دیا ہے، اب آگے مجھے دیکھ، وہ میرا حسن نہیں رہا۔ یہ عورتیں جو بے حجاب رہتی ہیں، اللہ کے نظام کی مخالفت کرتی ہیں، اللہ کے آیات کی توہین کرتی ہیں، اگر خدا ستار نہ ہوتا
ان کے چہرے پہ ایسی بیماریاں نازل فرماتا کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. ایسی ایسی کھال کی بیماریاں ہیں کہ انسان کا چہرہ آپ دیکھ نہیں سکتے, خوفناک ہو جاتا. خدا ستار ہے, بے حجابی عورت کر رہی ہے مگر خدا نے اسے ڈھیلا راستہ دیا ہے, توبہ کر لیا. خدا ستار ہے. آپ دیکھیے اگر خدا ستار نہ ہوتا تو ان عورتوں کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتا کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں آتا, ان کے جسموں سے ایسی بدبو نکلتی. مگر خدا بہت رحمان ہے, بہت ستار, توبہ کا موقع دیتا ہے, ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ. دیکھیے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ آپ کا جو پیٹ کا گندگی ہے, فضلہ ہے, وہ رک نہیں سکتا, ہمیشہ بہتا رہتا ہے. اب تصور کریں اگر کسی انسان کے پیٹ کی نجاست رکے نہیں, جو کھائے بہتا رہے, تو اس بیچارے انسان کا کیا حال ہوگا؟ کوئی قریبی رشتہ دار اس کے نزدیک نہیں آئے گا, اتنی بدبو ہوگی. ایک مریضہ بچی تھی, ہندوستان سے بھی ہمارے پاس آئی, وہ جو پیتی تھی بہہ جاتا تھا, جو کھائے وہ بہہ جاتا تھا. ایسی بھی بیماریاں ہیں, بتاؤ پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ ایسی عورتوں کو خوف کرنا چاہیے, کبھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. تو بہرحال یہ نادان تھا, عقل کم تھی, جاہل تھا, جنگلوں میں روتا رہا. اس عشق میں ایک عالم دین ملا ہوگا, اس نے کہا بھائی تو کہاں, وہ بادشاہ کی بیٹی کہاں, بے وقوف, تیرے پاس نہ گھر ہے, نہ کوئی چٹائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ صورت ہے. کہا اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا, آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں. تو اس عالم دین نے کہا فقط ایک طریقہ ہے کہ تو اتنی عبادت کر, اتنی عبادت کر کہ تیری دعا مستجاب ہو جائے اور دنیا میں تو مشہور ہو جائے, تو بادشاہ بھی تیرے در پہ آئے گا اور تیری مشکل حل ہو جائے. اب یہ عبادت کرنے لگا اللہ کے عشق میں نہیں, وہ لڑکی کے عشق میں. جیسے اس عالم نے بتلایا تھا, اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ اس کی دعا مستجاب ہو گئی. لوگ آنے لگے, اس سے دعائیں مانگنے لگے, اتنا مشہور ہو گیا کہ بادشاہ کو بھی پتا چلا اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. بادشاہ بھی اس کے در پہ آ گیا اور اس نے دعا مانگی, بادشاہ کی دعا بھی قبول ہو گئی, بادشاہ اس کا مرید بن گیا. بادشاہ نے کہا تمہارے اندر ساری خوبیاں ہیں, لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, بیماروں کو شفا ملتی ہے, مگر ایک تمہارے اندر خامی ہے کہ تم نے شادی نہیں کی ہے. میرے پاس ایک بیٹی ہے, میں وہ تجھے دینا چاہتا ہوں. اب وہ تو ساری عبادت اس لیے کر رہا تھا, سلوات پڑھتے محمد. تو وہ خوش ہو گیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں. تو کہا مجھے کل سوچ کے بتا دینا. اب وہ بادشاہ چلا گیا, یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ بادشاہ کا ارادہ نہ بدل جائے. میں تو ساری زحمتیں اس لیے کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوا, دوسرے دن بادشاہ آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جناب بڑے شان و شوکت سے پورا شہر گیا, اسے دولہا بنایا گیا, بادشاہ کا داماد ہو گیا. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی جناب سر چوم رہا ہے, کوئی پھول برس رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اب اسے عقل آتی ہے. اس نے کہا میری تو ساری عبادت شرک کے ساتھ بھری ہوئی ہے, میں نے کوئی سجدے اللہ کے لیے نہیں کیے, لیکن میں نے ایک عورت کے لیے عبادت کی تو بھی اللہ نے مجھے اتنی عزت دے دی. اگر میں عبادت خالص اللہ کے لیے کرتا تو مجھے کیا مقام ملتا. وہ سارا لباس پھاڑ کے پھینک دیا, روتا ہوا جنگلوں میں بھاگا کہ اب جو عبادت کروں گا خالص اللہ کے لیے کروں گا, نہ کسی عورت کے لیے. صلوات پڑھ دے محمد. تو آپ نے دیکھا یہ جو محبتوں میں انسان گرفتار ہے, یہ عقل کی کمی ہے. محبت حقیقی وہ ہے جو انسان کو کمال دے, ترقی دے, وہ محبت حقیقی ہے. وہ محبت کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت. اس کے بعد
محمد و آل محمد انبیاء اولیاء کی محبت. عقل کے دو پلر آپ نے سنے، ایک علم، ایک علم الہی، نہ کہ عام علم. نبی پاک فرماتے تیسرا پلر عقل کا کیا ہے؟ رشد. کیا ہے؟ رشد، ریشین دور، رشد. آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں قد تبین الرشد من الغی. قرآن کی آیت ہے یہدی، خدا ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف. عزیز و رشد کیا ہے؟ یہ عقل کا تیسرا پلر ہے. جس کے اندر رشد نہیں اس کے اندر عقل بھی نہیں. رشد کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ بچہ ہے 10 سال کا مگر رشد نہیں ہے، نشو نما رک گئی ہے، کہیں گے بیمار ہے. 18 سال کا بچہ ہے، وزن 10 کلو ہے، رشد نہیں ہے، نشو نما نہیں ہے، رک گیا ہے. ہم جسمانی رشد کی تو فکر کرتے ہیں مگر معنوی روحانی رشد کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، ہمارا رشد کہاں پہنچا؟ ایمان کی ترقی کہاں پہنچی؟ عبادتوں کی لذت کہاں پہنچی؟ رشد ہے کہ وہیں ٹھہر گئے ہیں؟ 40 سال پہلے جو نماز پڑھتے تھے آج بھی نماز کی وہ حالت ہے، تو یہ رشد نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، تنزل ہے، رک گئے ہم. عقل کم ہے. ہر دن انسان کو بالا اوپر جانا ہے، ترقی کرنی ہے. جو دعا 20 سال پڑھتے تھے آج بھی وہی حالت ہے. جو قرآن پڑھنے کی لذت 20 سال پہلے تھی اب بھی وہی ہے. پہلے بھی برزخی آنکھ نہیں کھلی تھی، 70 سال کے ہو گئے ابھی بھی اندھے ہیں. پہلے بھی برزخی کان نہیں کھلے تھے، آج بھی برزخی کان نہیں ہے. رشد کیا ہے؟ انسان کو ہر دن حساب کرنا ہے کہ رشد ہے یا نہیں. اگر رشد ہے تو عقل نہیں ہے. اسی لیے مولا رشد کے لیے مولا علی کا یہ جملہ کمال کا جملہ ہے، کمال کا جملہ. اس سے بہتر جملہ ہو نہیں سکتا. مولا فرماتے ملعون ملعون، سخت جملہ کہا تاکہ ہم رشد، نشو نما، روحانی، عبادی، ہماری ترقی کے لیے مولا نے لعنت کی ہے. اور سخت جملہ کہا ملعون ملعون. مولا کہتے ملعون ہے، 2 مرتبہ کا ملعون ہے، ملعون، اس پہ لعنت ہے، لعنت ہے جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو. یہ رشد ہے جس کا آج کا دن. یہ بچیوں کو دیکھیں، بجلی کی تاریں ہیں، ذرا مائیں اپنے پاس رکھیں، بچے چھوٹوں کا خیال رکھیں. یہ رشد ہے جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہیں. مولا کہتے ہیں وہ ملعون ہے، عقل نہیں اس کی. ہر دن رشد ہونا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے. اور آنے والا یعنی مستقبل میں جو دن ہے وہ آج کے دن سے بہتر ہو. اس سے بہتر جملہ ہو نہیں سکتا جو مولا نے کہا. ہر دن ترقی ہو تو عقل ہے، ہر دن اگر ترقی نہیں ہے، تنزل ہے، تو عقل نہیں ہے ہماری، عقل ناقص ہے ہماری. اتنے سال ہو گئے امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ رشد نہیں ہے، ترقی نہیں ہے. رشد عقل کا پلر ہے. ہر روز کیا ہے خروجی ہماری؟ بس کھاتے ہیں، پر کرتے ہیں اور خالی کرتے ہیں. یعنی خروجی ہماری کیا ہے؟ پروڈکشن ہمارا کیا ہے؟ اگر ہمارا پروڈکشن ہر دن فقط ٹوائلٹ میں گندگی کو پھینکنا ہے تو وائے ہم پر کوئی رشد نہیں ہے، کوئی رشد نہیں. حیوانی زندگی ہے. اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ایک بار دی ہے. اے انسان ترقی کر، عمار ابن یاسر کی طرح، سلمان ابن فارسی کی طرح ترقی کر، اولیاء خدا آیت اللہ بہجت کی طرح ترقی کر. حضرت آیت اللہ بہجت کا نام آیا
تو ایک بات سن لیں، آیت اللہ بہجت کے بیٹے نے بتلایا، بہت زبردست نسخہ بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ، اس میں رشد بھی ہے اور اس میں نجات بھی ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ حضرت آیت اللہ بہجت کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر آیت اللہ فہری مہمان بن کر آئے۔ آیت اللہ فہری امام خمینی کے نمائندے تھے شام میں۔ ہماری دو مرتبہ ملاقات ہوئی جب ہم لندن میں تھے تو وہاں تشریف لائے، ماشاءاللہ بڑے عالم و عامل تھے۔ ان کی شرح بھی ہے بہت زبردست، چہل حدیث پر انہوں نے امام خمینی کی کتاب پہ شرح لکھی ہے، بہت زبردست۔ یہ بات سننے کی بہت ہی لذیذ قصہ ہے معرفت کا۔ کہا حضرت آیت اللہ بہجت سے کہنے لگے، شکوہ کیا کہ میں آپ کا دوست تھا، نجف میں ساتھ تھے، آپ کو ایک ولی خدا مل گیا، آپ کو استاد سید علی آیت اللہ سید علی قاضی مل گئے، اس نے آپ کو روش دیا، آپ کو آسمان تک پہنچا دیا، کمان تک پہنچا، مگر آپ نے مجھے نہیں بتایا، میں بھی آپ کا دوست، میں زمین پر ہوں، آج تم آسمان پر، رشد کی وجہ سے مجھے شکوہ ہے، آپ سے شکوہ، لیکن آج میں آپ کے گھر مہمان ہوں، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے ایسی چیز دیں جو میری دنیا آخرت کو آباد کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ بھی انشاءاللہ اس نسخے کو سن کے اپنی دنیا آخرت کو آباد کر سکتے ہیں۔ جب یہ شکوہ کیا آیت اللہ فہری نے تو حضرت آیت اللہ بہجت نے فرمایا، آیت اللہ فہری، امام رضا علیہ السلام نے مجھے 10 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک چیز میں تمہیں عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اس مجلس کے ذریعے سے وہی ایک عظیم الشان چیز ہم آپ کی خدمت میں آپ کو دے رہے ہیں۔ زبردست جملہ کہا کہ آیت اللہ فہری، اہل بیت اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصور سے زیادہ کریم۔ یہ بی بی معصومہ بھی کریمہ۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے در سے سوالی کو خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا اہل بیت اتنے کریم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جملہ کہا کہ کتنے کریم ہے کہ اگر قاتل بھی آ کر ان سے پناہ مانگے تو اہل بیت قاتل کو بھی پناہ دے۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، قاتل بھی اگر ان سے پناہ لے تو اہل بیت قاتل کو بھی پناہ دے۔ اور اس میں دلیل موجود ہے تاریخ کہ حسین ابن نمیر ملعون حضرت علی اکبر کا قاتل تھا، صرف قاتل نہیں تھا، اتنا ظالم تھا۔ جب علی اکبر کی لاش تڑپ رہی تھی اور مولا سجاد خیمے سے دیکھ رہے تھے تو تڑپتی لاش پہ اس نے نیزہ مارا اور سید سجاد سے کہا یہ تیرے علی اکبر کا خون ہے۔ وہ حسین ابن نمیر مکے پہ حملہ کرنے کے بعد زخمی ہوا اور مولا سجاد کے خیمے میں آ کے پناہ۔ قاتل ہے، صرف قاتل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک اس نے سب سے زیادہ مولا سجاد کو تکلیف دی، بہت مارا، بہت تعزیانیں ماری۔ فرمایا ایک دن اتنی گرمی شدید تھی کہ مولا سجاد کو ظالموں نے جو زنجیر پہنائے تھے وہ جسم کو جلانے لگے، اتنے گرم ہوئے۔ تو مولا سجاد حسین ابن نمیر کے خیمے میں سائے میں آ کے بیٹھا تاکہ زنجیر ٹھنڈے ہو جائے۔
جیسے زنجیر ٹکرائے، یہ ظالم اپنے لیے خیمے لگاتے تھے، پانی چھڑکتے تھے اور نبی زادیوں کو جلتی دھوپ میں بٹھا دی۔ جب آواز سنی، حسین ابن نمیر نے غلام سے پوچھا کون ہے؟ اس نے آ کے کہا کہ قیدی کے زنجیر گرم ہو گئے، وہ تیرے خیمے کے سائے میں بیٹھے۔ تو اس نے کتنی بڑی توہین کی۔ غلام سے کہا کہ قیدی سے جا کے کہو کہ تمہارا ہمارے خیموں کے قریب آنا ہم امیروں کی توہین ہے، ہمارے خیمے سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا سجاد نے کہا اپنے امیر سے جا کے کہو میں نے تجھ سے خیمہ تو نہیں مانگا ہے، جب میرے زنجیر ٹھنڈے ہو جائیں گے میں خود چلا جاؤں۔ یہ ظالم تعزیہ نہ لے کر وحشی انداز سے خیمے سے باہر آیا، سیدزادیوں کی چیخیں بلند ہوئی، سجاد یہ پھر ظلم کرے گا، ہمارے نزدیک آ جا، ہم اپنے ہاتھوں سے سایہ بناتی ہے، سجاد تم ادھر آ جاؤ، تمہارے زنجیر ٹھنڈے ہو جائے۔ اتنا بڑا ظالم مولا کے خیمے میں آ کے پناہ لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مولا سجاد نے مجھے نہیں پہچانا۔ مولا نے سفرہ لگایا، دسترخوان بچھایا، مولا نے فرمایا مہمان کے ہاتھ دھلانا مستحب ہے، اپنے ہاتھ بڑھا تاکہ میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں۔ کس کے ہاتھ؟ اکبر کے قاتل کے۔ کس کے ہاتھ دھلا رہے ہیں مولا؟ تو مولا کو تعزیہ نہ مارتا، ہاتھ دھلا، کھانا کھلایا، زخمی تھا، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، خواب سے پریشان ہو کر اٹھا، کہا سجاد نے مجھے نہیں پہچانا، اگر کوئی ان کا غلام نوکر مجھے پہچان لے گا امام میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ فوراً خوف سے بھاگا، جب خیمے سے باہر بھاگا پیچھے سے مولا سجاد کی میٹھی آواز آئی، اے بھائی سفر لمبا ہے، 2-3 دن کا کھانا بھی لے لے اور ٹھنڈا پانی بھی ساتھ لیتے ہوا جا۔ اب یہ جملے نہیں تھے، گویا اس کے دل پر تیر کی طرح جا کے لگے اور رو کر کہنے لگا مولا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ سجاد مولا نے کہا میں نے پہچانا ہے، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل، مگر حسین سن، ہم کربلا میں تمہارے مہمان تھے، تم نے اپنی مہمان نوازی کی، آج تم ہمارا مہمان ہے، ہم نے اپنی مہمان نوازی کی۔ یہ جملہ ثابت ہے حضرت آیت اللہ بہجت کا کہ اہل بیت اتنے قریب ہیں، اگر قاتل بھی پناہ میں آ جائے اسے بھی پناہ دیتے ہیں۔ فرمایا آیت اللہ فہری جب بھی کسی معصوم یا معصومہ کی بارگاہ میں جاؤ تو دعا رو کر یہ مانگو، بی بی معصومہ ہمیں اپنی پناہ دے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اگر انہوں نے ہمیں اپنی پناہ میں رکھا تو ہماری دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ انشاءاللہ 40 مولا حسین کی زیارت آپ سب کو ہم سب کو نصیب کرے۔ مولا کی ذریعے میں جا کے یہی فریاد کرنی ہے، مولا آپ اپنے قاتلوں کو پناہ دینے والے ہیں، ہم آپ کے آزاد ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، مولا ہمیں پناہ دے، دنیا میں بھی آپ کی پناہ چاہیے، آخرت میں بھی آپ کی پناہ چاہیے۔ اگر اہل بیت کی پناہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ صلوات پڑھی محمد۔ عزیزو حدیث کو مکمل کیا جائے، فرمایا وہ محبتیں جو پریشانی کا سبب ہے وہ کون سی ہیں؟ اور گناہ گمراہی کے سبب ہے، دنیا آخرت کو پر ایک حب دنیا جس میں تھوڑی سی بات ہوئی،
حب ریاست، حب النساء، عورتوں کی محبت، حب الطعام، اور کھانے پینے کی محبت۔ کتنے لوگ کھانے پینے کے عاشق ہیں، اور اسی کی وجہ سے مولا علی فرماتے ہیں ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ قبرستانوں میں اگر چلے جاؤ، پوچھو لوگ تم کیوں مر گئے، اکثر جواب دیں گے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ یہ عمریں کم کیوں ہو رہی ہیں؟ لوگ 200 سال رہتے تھے، اس وقت ایک وقت یا 2 وقت کھانا کھاتے تھے۔ کربلا میں 2 وقت، قرآن میں 2 وقت کھانے کا ذکر ہے، ہم 3-4 مرتبہ کھاتے رہتے ہیں۔ حب و طعام بہت زیادہ ہے، لذیذ لذیذ غذائیں آ گئی ہیں، تو حب طعام بھی گمراہی کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے۔ اور پھر فرمایا حب نوم، کچھ لوگ عاشق ہیں سونے کے، 12 گھنٹے سوتے ہیں، یعنی زندگی ان کی سونے میں ہی گزر جاتی ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سونے، 4 گھنٹے روزانہ اگر زندگی کے کم ہو گئے، نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے۔ کچھ لوگ عاشق ہیں حب النوم۔ اور دوسری محبت حب راحت، راحت یعنی آرام، لگژری لائف، عیاشی۔ اب دیکھیے یہیں پر بھی آپ کو ہوٹلیں مل جائیں گی جہاں ایک رات کا کرایہ $150 ہے، تو وہاں کیا ہے؟ سونے کے بعد آپ چاہے $1000 کے بیڈ پر سوئیں یا زمین پہ، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ $150 یعنی 15 ملین۔ ایک طالب علم بیچارہ 10 ملین میں بھی گزارا کر لیتا ہے، 1 مہینے کا خرچہ 1 رات میں۔ بلکہ کچھ ہوٹلیں ایسی بھی ہیں کہ $500 1 رات کا دیتے ہیں۔ حب راحت، حب راحت گمراہی کا سبب ہے۔ یہ جو پیسہ زیادہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، غریبوں کی امانت ہے۔ ہاں، قبر میں آپ کیسے سوئیں گے؟ کچھ بادشاہ آئے تھے پیسے والے ایران میں، 5 اسٹار کوئی ہوٹل کا نہیں، ہمیں یہاں تکلیف ہوگی، شاہ کا محل جا کے دکھایا، وہ وہاں جا کے سوئے، کسی ہوٹل میں نہیں سوئے، تو یہ قبر میں کیا کریں گے؟ حب راحت گمراہی کا سبب ہے، اسراف کا سبب ہے۔ کبھی بچوں کو حب راحت میں مبتلا نہ کریں۔ سخت زندگی سے آسادہ زندگی یہ اصل میں بہترین زندگی ہے، ورنہ نبی اور اہل بیت بہترین زندگی گزار سکتے تھے، آرام ترین، مگر وہ خود انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے بیان ہوگی کہ یہ حب راحت کی وجہ سے انسان کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بیچارہ تھا، بہت بڑا افسر تھا، بہرحال مسلمان ہونے والا تھا، مسلمان ہونے کے قریب تھا۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اسلام کے قریب آیا، مگر تھا وہ بہت بڑی شخصیت تھی کسی ملک۔ ہم اسے چھوڑنے کے لیے تہران ایئرپورٹ پہ چلے گئے، وزارت خارجہ کے ایران کے لوگ بھی تھے، تو بزنس کلاس اس کو صرف نہیں ملا۔ میں نے دیکھا وہ اتنا پریشان ہو گیا جیسے اس پہ قیامت آگے ٹوٹ پڑی، کیونکہ ہمیشہ وہ بڑا آدمی تھا، بزنس کلاس میں جاتا تھا، بہت بڑے ٹینشن میں، کبھی زندگی میں عام سفر میں نے نہیں کیا۔ یہ تھوڑی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو اسٹینڈرڈ انسان اوپر بنا لیتا ہے تو یہ ٹینشن کا سبب ہوتا ہے۔ حب راحت ٹینشن کا سبب ہے۔ اسی لیے امام خمینی کی ایک تقریر اگر آپ کو کہیں مل جائے، یہ نوروز پہ کی تھی، کاخ نشین اور کوہ نشین، یعنی محلوں میں رہنے والے اور جھوپڑیوں میں رہنے والے۔ امام خمینی نے کہا کہ دیکھیے ہمارا اسٹینڈرڈ جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے برابر ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس سے نیچے کوئی مقام ہی نہیں، ہم سب سے سادہ زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن ہے محلوں میں رہنے والوں، پیلیس میں رہنے والوں، کاخ نشینوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم نیچے نہ آ جائے۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ اور پھر ایک بہت زبردست جملہ کہا جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ سب جھونپڑیوں میں رہنے والے تھے، جھونپڑیوں میں رہنے والے تھے، جتنے بڑے علماء۔ اب شیخ عباس قمی آج زندہ ہیں، ان کی کتاب ہر جگہ میں مفاتیح الجنان ہے۔ شیخ عباس قمی کے زمانے میں کروڑ پتی لوگ تھے، ارب پتی، انہیں کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اور شیخ عباس قمی کتنے غریب تھے، اپنی کتاب خریدنے کے مفاتیح الجنان میں
تو دکاندار نے کپڑے دے کر کہا صاحب جی پیسے ہیں جیب میں؟ کہا کیوں؟ کہ یہ 100 تومان، اس زمانے میں 100 تومان یعنی آج کے 10 ملین، 100 تومان کی کتاب ہے، لے سکتے ہو؟ کہا یہ اس فقیر نے ہی لکھی ہے، صلوات پڑھی محمد والے آجا فرمائی۔ الغدیر علامہ امینی نے 1,00,000 کتاب لکھنے کے بعد 11 جلد لکھی ہے۔ ہر کتاب خانے میں گئے، لکھنؤ میں گئے، دلی میں، کہاں کہاں گئے دنیا میں، 1,00,000 کتاب لکھنے کے بعد کسی نے تانا دیا علامہ امینی مولا علی کے لیے 1,00,000 کتاب پڑھ کر آپ نے 11 جلد لکھی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کولر بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے، فریج بھی نہیں ہے، نہ گرمی کا سامان ہے نہ سردی کا سامان ہے۔ کسی بادشاہ کے لیے 1 کتاب لکھتے تو کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ تانا دیا علامہ امینی کو۔ ہاں علامہ امینی کے پاس یہی تھا، یعنی گرمی سے بچنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، سردی سے بچنے کا انتظام نہیں تھا، فقیرانہ زندگی تھی۔ تو جواب دیے من علی را دارم چه غم دارم، میرے پاس علی کی محبت ہے، جو علی کی محبت ہے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ محمد والی۔ من علی را دارم چه غم دارم، مجھے کولر نہیں چاہیے، فریج نہیں چاہیے، مجھے یہ دنیا کی شان و شوکت نہ چاہیے، مجھے علی چاہیے، علی را دارم۔ مجھے کیا غم ہے، میرے پاس علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ واقعاً یہ عظیم شان سرمایہ ہے محبت علی۔ ایک نے کہا مولا امام کے پاس ہے، مولا میں فقیر ہوں۔ مولا نے کہا نہیں تو فقیر نہیں ہے۔ مولا میرے پاس فاقے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں تو فقیر نہیں۔ مولا کیسے؟ اگر پوری دنیا کی کوئی دولت تجھے دے دے، کیا تو ہماری محبت اسے بیچ سکتا ہے؟ کوئی کہ علی کی محبت دے دے 1 کروڑ لے لے، اہل بیت کی محبت دے دے 1 ارب لے لے، تیار ہے؟ کہا مولا جان دے دوں گا، اہل بیت کی محبت نہیں دوں گا۔ تو کہا تو امیروں کا امیر ہے، تو کہا فقیر۔ تو عزیزان گرامی، یہ حب راحت طلبی بچوں کے اندر مت ڈالیے۔ سادہ زندگی یہ اہل بیت کی سنت ہے، سادہ زندگی انبیاء کی سنت ہے، سادہ زندگی والے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مدارس اتنے 5 اسٹار ہوٹل جیسے یہاں پر بنائے، ہم نے کہا بھائی یہ جو 5 اسٹار ہوٹل مدرسوں میں رہیں گے، یہ سخت پاکستان کی گرمی میں جا کے کیا تبلیغ کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ راحت طلبی کی وجہ سے تبلیغ سے محروم رہ جائیں گے۔ لہذا انسان سادہ زندگی گزارے تو دنیا میں بھی ٹینشن نہیں، آخرت میں بھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں، دعا کریں کہ جو پڑھا گیا سنا گیا، پڑھنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی دوست آئے تھے جو میں نے کہا تھا اقتصادی مشکلات دور کرنے کے لیے علماء کام کریں۔ الحمدللہ اس وقت کئی 100 علماء PhD ہیں مگر پریشان ہیں، فارغ التحصیل ہیں، فارغ تحصیلان کو کہہ رہے واپس جائیں، وہ پریشان ہے۔ عزیزو PhD کو کم نہ سمجھیں، یورپ میں $30,000 لگتے ہیں PhD کرنے کے لیے، آپ کو مفت مل گئی ہے۔ صرف آپ انگلش سیکھ لیں، صرف انگلش سیکھ لیں۔ کئی ملکوں میں نیشنلٹی پاسپورٹ ملتے ہیں اگر آپ PhD ہیں۔ انگلش اگر نہیں آئی تو اس PhD کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کا فائدہ نہیں ہے۔ وزیٹر پروفیسر کی بڑی اہمیت ہے۔ جو لوگوں نے PhD کیا ہے، ہمارا پروگرام انہیں انگلش سکھائے تاکہ بین الاقوامی ہو جائے۔ ایران کے انقلاب سے پہلے ہمارے ایک دوست نے نہج البلاغہ میں PhD کی تھی مگر موضوع بین الاقوامی تھا، جیسے نہج البلاغہ سے اسٹریس کا علاج، ٹینشن کا علاج۔ اس زمانے انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ کہتا میں پورے امریکہ میں کئی 1000 یونیورسٹیوں کو لیٹر لکھتا ہوں کہ میرے پاس PhD ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ میں 3 مہینے امریکہ میں کہا، اکثر مجھے بلاتے، اس زمانے میں مجھے $100 بھی دیتے تھے، ٹکٹ بھی دیتے تھے، پورا امریکہ میں مفت میں گھوم کے آتا تھا اور اتنا پیسہ لے کر آتا تھا پاکستان میں، پھر مجھے کام کی ضرورت نہیں تھی۔
پورے سال کا خرچہ. علماء ہمارے پی ایچ ڈی ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. صرف انگلش کی کمی ہے، انگلش کر لیں. اور اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے بھی انشاءاللہ کئی رابطے ہمارے ہیں. کئی یونیورسٹیوں میں پوسٹ ڈاکٹریٹ 1 سال میں ہو جاتا ہے. پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ کر لیں تو گھر بیٹھ کے آپ سپروائزر بن سکتے ہیں. صرف انگلش کی شرط ہے. سپروائزر کو ایک اسٹوڈنٹ کے $2000 ملتے ہیں، 12 اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کر آپ $22,000 کما سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ بھئی یہ ملک کی معیشت، ایران کی معیشت کے لیے بہتر ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے اتنا پیسہ بھی کما رہا ہوں اور اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت بھی دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ کل دوست آئے تھے کچھ، جو میں نے عرض کیا تھا کہ 12-17 ہزار کتابوں سے آپ آدھے گھنٹے میں کتاب AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے لکھ سکتے ہیں. آج یہ سکھائیں گے آپ اس کو آواز میں کیسے بدل سکتے ہیں. اور جو پی ایچ ڈی کرنے والے حضرات ہیں وہ بھی رابطہ کریں تاکہ وہ انگلش کا صرف 4 مہینے کا کورس ہے، وہ اگر کر لیں تو وہ پوری دنیا میں پڑھا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اقتصادی ڈھانچہ بنائیں. پی ایچ ڈی بڑی چیز ہے، وہ ہمیں مفت میں مل گئی تو ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے. پاکستان سے زیادہ پی ایچ ڈی ایران میں ہے. پاکستان میں بھی اگر آپ پی ایچ ڈی کیا ہے تو گورنمنٹ کا پہلے قانون تھا، اب نہیں بتا کہ آپ پاکستان سے باہر مت جائیں. 25,000 روپے گھر بیٹھے پاکستان کی گورنمنٹ دیتی تھی تاکہ دنیا کو دکھائے کہ ہمارے ملک میں اتنے پی ایچ ڈی ہیں. تو پی ایچ ڈی کی اہمیت ہے، مگر انگلش نہ ہونے کی وجہ سے پھر کوئی اہمیت نہیں ہے. تو انشاءاللہ انگلش کا سلسلہ آپ آئیں گے تو وہ بھی سکھایا جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ مدرسہ سکرین میں ہر رات پروگرام ہے، شب داری کا پروگرام ہے، اس کے ساتھ سیمینار بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. خیابان انقلاب 17 پر کوچے چہاردا کے سامنے ہی گیٹ ہے سفید. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بلند آواز سے سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 10 مرتبہ یا غفار یا غفار. اتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، نہ شرمائے اللہ کا نام لینے سے. بیوی کے حرم میں بیٹھے ہو یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. نبی پاک کا فرمان ہے، رسول خدا کی گود میں مولا حسین تھے. بچپن تھا، نبی پاک زاروں کا تار رو رہے تھے، رونے کا سبب نہیں بتایا. فرمانے لگے یہ میرا حسین میری امت کے لیے نجات کا دروازہ، یعنی حسین کے صدقے میں ہزاروں کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے. صحابی کا نام حکم ہے. کہتا مجھے رونے کا سبب سمجھ میں نہیں آیا. رسول خدا کی گود میں حسین تھے، بچپن میں تھے. وہ فرماتے تھے حسین میری امت کے نجات کا دروازہ ہے. حسین خدا کی رحمت واسعہ ہے، خدا کی سب سے بڑی رحمت حسین. سب سے زیادہ خدا کی رحمت حسین. حسین کے صدقے میں لوگ زیادہ بخشے جاتے. صحابی کہتے یہ 2 جملے کہہ کے نبی پاک ہزاروں کا تار رو رہے تھے، حسین کے سر کے بوسے لے رہے تھے. میری سمجھ میں نہیں آیا. کب سمجھ میں آیا؟ جب ابن زیاد کی دربار میں حسین کا گڈھا ہوا سر میں نے دیکھا. میں نے دیکھا ابن زیاد ملعون حسین کے سر پہ چھڑی سے ضربے مار رہا.
ہاں غفارو بحق حسین، سب مل کے کہیں خدا آج حسین کے صدقے میں ہمارے سارے گناہ بخش دے، جو ہمارے اندر خامیاں خرابیاں، اگر حب دنیا ہے حب دنیا ختم کر دے، اگر سوء ظن کی بیماری ہے تو سوء ظن کی بیماری ختم، سب مل کے کہیں یا غفار بحق حسین، یا غفار بحق حسین، بلند آواز یا غفار، 10 مرتبہ سب مل کے یا غفار بحق حسین، یا غفار، آج ایسا واسطہ دیں کہ مجمع میں کسی کی دعا رد نہ ہو، سب جھولیاں بھر کے جا یا غفار بحق حسین، یا غفار، اے خدا اس لحظے کا واسطہ جب 4 برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا، میں نے نام نہیں لیا، سمجھ گئے یہ بچی کون ہے، یہ کون مظلومہ ہے، بابا میرے مظلوم بابا، میرے پیار سے بابا، یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے، بابا کاش میری گردن کٹ جاتی، اے بابا اے بابا آپ بچ جاتے، اے عزیزو سکینہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی، آئے بابا سے پیار کرتی تھی، بس ایک جملہ سنے، جب شام میں شام ہوتی تھی، اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے، پھر بیوی کا روزہ آزاد ہو، سکینہ کا روزہ دوبارہ ظالموں کے زندانی، دوبارہ شام آباد ہو، ہم جا کے بیوی زینب کو بلسا دیں، نبی سی بچی سکینہ کو برسا دے، ظالموں کی قید سے یہ قبر آزاد ہو، جب شام میں شام ہوتی تھی، پرندے ٹولیاں ٹولیاں کر کے زندان کے اوپر سے گزرتے تھے، سکینہ رو کے ایک سوال کرتی تھی، خود بھی روتی تھی، سارے قیدیوں کو رلاتی تھی، کیا سوال کرتی تھی، بھیا سجاد یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں، مولا سجاد سوال سمجھتے تھے، رو کے جواب دیتے تھے، سکینہ یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، سکینہ رو کے کہتی تھی، ہم اپنے گھر کب جائیں گے، ہم
الصغریٰ سے ملنے کب جائیں گے، ہم روز رسول خدا کب جائیں گے، ہم دادی زہرا کی قبر میں کب جائیں گے، جس بچی کو وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی، وہ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی۔ کتنے مصائب دیکھے اس بچی نے، کتنے ظلم دیکھے، بس ایک جملے سے اندازہ کرے تک پتہ چل جائے گا سکینہ کتنی مظلوم ہے۔ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی۔ ہائے سکینہ، ظالموں نے ایک مومنہ عورت کو غسل دینے کے لیے بھیجا، سید و معاف کرنا، اولاد والو معاف کرنا، سخت روایت ہے۔ اس مومنہ نے غسل دینے کے لیے سکینہ کے بدن سے گردہ اتارا، جیسے گردہ اتارا گویا چیخ کے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میں اس بچی کو غسل نہیں دے سکتی، اس کا پورا بدن زخمی ہے۔ اس کا پورا بدن زخمی ہے۔ بی بی معصومہ آپ بھی مظلومہ، بی بی زینب بھی مظلومہ ہے، مگر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بی بی معصومہ جب آپ کم تشریف لائی، کم کے شریف لوگوں نے پھولوں کی بارش کی، مگر میں قربان زینب و سکینہ کی غربت میں جب بی بی شام کے بازار میں آئی، ظالم جھولیاں پتھروں سے بھر کے آئے، یہ باغی کی بہنیں اسے پتھر مارو، یہ باغی کی بیٹی ہے اسے پتھر مارو، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔